آپ کے اندر سے ریزسٹنس ایسی آئے گی اور آتی ہوگی. اب تو خیر آپ زور, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ اس ریزسٹنس پہ قابو پا سکتے ہیں. یہاں پر رہتے ہوئے آپ اس ریزسٹنس پہ قابو پاتے ہیں. ہم کون سا آپ کو کوئی رسا باندھ دیتے ہیں. جو مزاحمت آپ کے اندر سے آتی ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ ہی اس پہ قابو پاتے ہیں نا. ہاں ہم سے صلاح مشورہ ضرور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہاں پر رہ کے بڑے زبردست کام کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں, روٹھے روٹھے جو رہتے ہیں. مثلا یہاں پر آ کر آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں. آپ کے سگریٹ کس نے چھڑوائے ہیں؟ یار یہاں خود کافی بڑا حصہ آپ نے خود کیا ہے. ہمارا جی تو ملے گی تو صحیح. دنیا میں تو سگریٹ یار بلنگ ویز میں نہیں ملتی, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا دنیا میں بھی نہیں ملتی؟ کہ نشے کی بیماری یا ریکوری میں آپ لوگوں کے جو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا, حقیقت اس سے مختلف ہے. آپ لوگوں کو اللہ نے بالکل بے بس نہیں بنایا ہوا. کچھ نہ کچھ ہمت, حوصلہ اور کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, اور جب بھی کرتے ہیں اچھا نتیجہ ملتا ہے آپ کو. تو یہی بات تو مہر بھائی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی کوشش میں کمی ہے. وہی تو نا, یہی تو وہ نقطہ ہے جس سے 7 سال گزر گئے ہیں. کوشش آپ کرتے ہیں ہاں لیکن کم ہے نا. ہاں کیوں بھلا؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ عمیر لیزی ہے, آپ یہ سمجھ کے برا مناتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ یعنی بیماری کی شدت زیادہ ہے اور کوشش کا کوانٹم یا میگنیٹیوڈ کم ہے. میری کم ہے اور میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کے نام پر دھونس دھاندلی ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جس نے مریضوں کو ان کے ریکوری پروگرامز کو غیر ضروری طور پر مشکل, ٹائم کنزیومنگ, یہ ان ایکسکیوزز میں سے ایک ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے نشے کی بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی. آپ نے بڑی اچھی انپٹ دی ہے کیونکہ یہ فنڈامنٹل آپ کو ریکوری میں بھی کام آئے گا. یہ فنڈامنٹل ایک ٹریننگ پروگرام سے آیا ہے, ایک بک سے آیا ہے جو جس کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. چنگی پڑھی ہے, نظر ہی نہیں آندی بھائی. دیکھیں اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ خرچے کی طرف دھیان کم اور تعمیر کی طرف دھیان زیادہ. زندگی میں لائبلٹیز کم اور ایسٹس زیادہ. رشتوں میں لائبلٹیز بڑھانے والے رویے کم اور تعلق بڑھانے والے رویے زیادہ. اس سے آسانی ہوتی. جی عثمان بھائی, بزنس کے حوالے سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ لائبلٹیز کم اور ایسٹ زیادہ, کیونکہ جس بزنس کی لائبلٹی زیادہ ہو جائے اور ایسٹس کم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بھلے پھر وہ بینکرپسی ڈکلیئر کرے یا نہ کرے, عبداللہ بھائی, پھر بھلے ایسا بزنس بینکرپسی ڈکلیئر کرے یا نہ کرے, تلوار تو اس کے سر پہ لٹکی رہتی ہے نا بینکرپسی کی, یعنی دیوالیہ ہونا. اس طرح ہم زندگی میں دوسرے ایریاز میں بھی دیوالیہ ہو رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بھائی, میں اس کانسیپٹ کو ریکوری میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, دیوالیہ ہونے کے کانسیپٹ کو. جب لائبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور ایسٹ کم ہوتے ہیں تو یہ بینکرپسی ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ لائبلٹیز, ہاں زندگی میں لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی زندگی ہے جس سے لائبلٹیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں نا انہی کو مسائل بھی پیش آتے ہیں. جو کچھ نہیں کرتے نا انہیں کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آتا. تو ہم میں سے بھی جو لوگ جیسے ریکوری کے پروجیکٹ میں ہیں یا اپنی زندگی سنوارنے کے پروجیکٹ میں ہیں, وہ مسائل سے نہ گھبرایا کریں. You can stop feeling bad about being a sugar cookie. ایڈکشن نے آپ کو شوگر کوکی بنا دیتی ہے نا کبھی کبھی. آپ کو ایک جگہ پر کچھ پروفیشنلز کی ٹریننگ ہوتی ہے. ان پروفیشنلز کی ٹریننگ کا ایک کام ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ
سوئمنگ کی لیپس کرنی ہے اور کوئی منیملی ایکسیپٹیبل ٹائم ہے کہ اتنی دیر میں اتنی لیپس ہو جانی چاہیے، تو کبھی وہ ریکوائرڈ ٹائم میں اپنا کام کر لیتے ہیں، تو کبھی ریکوائرڈ ٹائم میں وہ نہیں کر پاتے. تو جو نہیں کر پاتے نا، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پول سے نکلیں. اسی ٹریننگ سینٹر وہ سارا ایک بیچ کے کنارے ہے کوروناڈو کیلیفورنیا میں. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس ریتلی زمین پر رول کریں. تو وہ رول کرتے ہیں نا، تو ان پر ساری وہ ریت چپک جاتی ہے. تو پھر وہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے شوگر کوکی. تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں انہیں کہا جاتا ہے کہ اچھا جاؤ تسی کپڑے چینج کر کے آ جاؤ. ریسٹ آف دا ڈے، ریسٹ آف دا ٹریننگ انہیں اسی طرح کرنا پڑتی ہے. اور وہ بڑے کولڈ، ویٹ اور میزریبل ہوتے ہیں. انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جب زندگی آپ کو شوگر کوکی بنائے نا، یعنی پہلے آپ سے کام کروائے اور پھر آپ کو ریت میں رول کروائے اور پھر کہے کہ باقی دن بھی اپنے فرائض ادا کرو، تو اس بارے میں اتنا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایڈکشن ایگزیکٹلی جب میں یہ ویڈیو سن رہا تھا تو آپ سب لوگ میرے دماغ میں آ رہے تھے. ایڈکشن ایسے مریضوں کے ساتھ جو علاجوں سے بھاگتے ہیں ایگزیکٹلی یہی کام کرتی ہے. ایڈکشن سلمان بھائی ایگزیکٹلی ایسا کرتی ہے. یہ پہلے آپ کو قائل کرتی ہے کہ نشہ کرو. اچھا، نشے کی بیماری میں نشہ ہو نہیں سکتا. ذرا غور سے سنیے گا پلیز. میں خضر صاحب کی امی اور بہن سے مخاطب تھا. دیکھیں، ایڈکشن آپ کو مجبور کرتی ہے کہ نشہ کرو، کریونگ اور دوسرے مسائل میں آپ کو ڈال دیتی ہے. اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نشہ کروں گا تو آئی ول فیل بیٹر. پھر جب آپ نشہ کرتے ہیں تو ایڈکشن میں نشہ کیا نہیں جا سکتا، آپ کی بس ہو جاتی ہے. جتنا نشہ کرنے کی چاہت ہوتی ہے اتنا ہی نشہ کیا نہیں جا سکتا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. ہارون بھائی اللہ آپ کو شفا دے. یہ بلسٹرز جو تھے نا، یہ نشے کی بیماری کے بلسٹرز ہیں. میں نے ایسے بہت سے دیکھے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو ہارون بھائی دیکھا ہے جو ان کی ایڈکشن نے یہ روپ اختیار کر لیا تھا کہ انہیں جسمانی طور پر ایسی گلٹیاں یا پھوڑے پھنسیاں یا فلوئڈ فلڈ سسٹ ہوتے تھے کہ پھر انہیں سرجیکل انٹرونشن میں جانا پڑتا تھا. اور اسی بہانے انہیں پروپوفول، کیٹامین اور دوسرے نارکوٹکس لگتے تھے. اچھا، ان کا جسم نشے کی بیماری کو ان سمٹمز کے ذریعے ظاہر کرتا تھا. کین یو بلیو اٹ؟ میں پہلے سے تو کافی بہتر ہے اور میں ان سے ایک بات پر بہت خوش اور راضی ہوں، یہ اپنے آؤٹ ڈور کو چلا رہے ہیں. مجھے اس دن خطرہ محسوس ہوگا جب یہ آؤٹ ڈور میں نہیں آئیں گے. خدا نہ کرے ایسا ہو. میری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کیجیے گا. اور ابھی بھی ان کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے نا، یہ ٹریٹمنٹ کی دوری کی وجہ سے کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ریزن تھا، پر آپ کی بیماری معاف نہ کرنے والی بیماری ہے. میں آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. آپ کو تکلیف میں دیکھ کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن ذرا آپ اپنی بیماری کو سمجھ لیں. یہ معاف نہ کرنے والی بیماری ہے. یہ آپ کو تب بھی معاف نہیں کرے گی جب آپ عمرہ حج کر رہے ہوں گے. کریونگ کے باؤٹس لوگوں کو وہاں پہ ہو جاتے ہیں. اٹ از اے لیونگ ڈیزیز سلمان بھائی، اٹ از اے لیونگ اینٹی. یہ واحد میڈیکل النس ہے جسے کننگ اینڈ بیفلنگ یا عیار اور مکار میڈیکل سائنس کہتی ہے. میڈیکل سائنس یہ ورڈ کسی اور النس کے لیے استعمال نہیں کرتی. اگر آپ خدا کے ساتھ اپنا روحانی تعلق بہتر کریں گے نا، اور اس ایکسرسائز میں بھی جائیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سے مراد ہم سبھی. خدا کیا چاہتا ہے؟ جیسے جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے تو خدا کیا چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنی روحانی صحت کو بہتر بنائیں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں.
آپ امیجن کر سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں کہ کیا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے یہ تو بہت صحیح اور خوبی سے بتایا, جو دلا رہا ہوں امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے. عمیر بھائی, آپ کے موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے آپ کو کسی قاعدے قانون کے اندر یا باؤنڈری کے اندر زندگی گزارنا پسند نہیں ہے, یا مشکل لگتا ہے, یا کوئی ایسی چیز بیماری ہے. نشے کی بیماری کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پتہ کیا ہے؟ بربادی میں ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے, اور اچھے دنوں میں بے چینی بے قراری محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ ایک جملہ بہت بولتے ہیں یہاں سب, پتہ نہیں اس بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں. جیسے آپ ڈاکٹر صداقت صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سر سنڈے والا دن بڑا مشکل گزرتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس سنڈے کو پوری دنیا انجوائے کرتی ہے, مجھے ایسا کیا ہے, مجھے ایسی کون سی دقت ہے. سنڈے کو پوری دنیا, یا چھٹی کے دن کو پوری دنیا انجوائے کرتی ہے. اپنی آپ کو سیلف ریسٹرین کی عادت ڈالنی ہے, یا اڑے چلے جانا ہے. جی, کیونکہ جب تک آپ دیکھیے عبداللہ بھائی, جب تک آپ سیلف ریسٹرین نہیں نہ سیکھیں گے, نشے کی بیماری آپ کو راستے بدل کے, گلیاں بدل کے, روپ بدل کے پکڑتی رہے گی. میں آپ کے کرنل سینڈرز کے ساتھ, یعنی KFC والے جو بابا جی ہیں, ان کے ساتھ لیزون سے میری ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو بہت زیادہ امپلسز اور ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, یا گریٹیفیکیشن کے پیچھے زور لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ یہ تو ایڈکشن کو بڑھاوا دینے والی, موڈ کو خراب کرنے والی, ذہنی سکون کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. خیر والے انسان بن جائیں, اور آپ کی موجودگی میں آپ کو اور دوسرے لوگوں کو جو بے چینی بے قراری ہوتی ہے, جیسے جب آپ بیمار تھے اور گھر میں تھے, تو جب آپ اپنی امی کے سامنے آتے, پتہ نہیں آپ کی امی نے آپ سے دل کھول کے اپنی بات کی ہے یا نہیں, لیکن جب آپ اپنی امی کے سامنے آتے ہوں گے نا, تو انہوں نے پڑتو پہ جاندے ہوں گے. پڑتو پہنا سمجھتے ہیں؟ اچھا, وہ سوچتے ہوں گے فرمائش آ گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کیش کی ڈیمانڈ کرتے ہو سکتا ہے آپ کچھ اور مرضی کی ڈیمانڈ, میں نہیں جانتا, میں آپ کے ساتھ اس طرح سے کاؤنسلنگ ریلیشن شپ میں نہیں ہوں, لیکن میں آپ کا فین ہوں. ہم چاہتے ہیں آپ دل کی بات کریں. آپ کے اندر, میں نے ابھی آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا ہے, اور میں ہمدردی سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اپنی ان تمام الجھنوں کو سلجھا لیں ہمارے ساتھ مل کے. میں بالکل مائنڈ نہیں کرتا اس میں, آپ نے میری ذات کو تنقید کی ہی نہیں, آپ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہی نہیں. اختلاف ہے, ہم آپ کے اختلاف کو پرسنلی نہیں لیتے, آپ بھی ہمارے ساتھ اختلاف کو پرسنلی نہ لیں. یار موضوع پہ بات ہو رہی ہے, ہم آپ کی ذات کو تھوڑی تنقید کر رہے ہیں. ہم ایک میڈیکل ریالٹی جانتے ہیں کہ نشہ کسی بھی شکل میں آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. آپ یہ بات پلیز ہمیں کرنے دیا کریں, بس اتنی سی ریکویسٹ ہے, اور کچھ نہیں مانگتے, اور کچھ بھی نہیں مانگتے. اور علاج میں آپ کی آسانی ہے. اس میں عثمان بھائی کا جتنا قصور ہے نا, آپ کا بھی ہے, کیونکہ آپ نے عثمان بھائی کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں جب تم سینٹیمنٹل کرو گے نا, تو ہم سینٹیمنٹل ہو جائیں گے, اور پھر ہماری توجہ اصل موضوع سے ہٹ جائے گی. یہ بس اتنا سا گلا ہے, وہ یہی ہے نا, اس سے نکلنا ہے. جیسے عثمان بھائی کو روگ ہے نا نشے کا, تو آپ کو روگ ہے عثمان بھائی کا اور ان کی حالت کا. یہ بھی اسی طرح ایڈکشن ہے جیسے ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا آئندہ آپ, ظاہر ہے آپ انسان ہیں, ہم انسانوں کے سینٹیمنٹس, ایموشنز, فیلنگز سب ہوتے ہیں, لیکن کیا اس وجہ سے آپ عثمان صاحب کی خیر خواہی چھوڑیں گے کہ آپ بہت جذباتی ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگلا ایک اور سٹیج آنے والی ہے. جو ہی آپ اس آگ کے دریا کو پار کریں گی نا, تو ایک اگلا آگ کا دریا مجھے دکھائی دے رہا ہے اپنی کمزور نظروں کے ساتھ. بتاؤں, اس کے بعد عثمان بھائی نے آپ کے اندر خامیاں بھی تلاش کرنی ہیں.
کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہمارے اندر کمیاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. نہ ہماری ان سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہم نے ان سے کوئی سکور برابر کرنا ہے. انہوں نے جتنا ہمارا نقصان کیا ہے نا، یعنی میں فیملی کے بحاف سے بات کر رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا. تو ظاہر ہے جس کا زیادہ نقصان ہوگا تو ہمدردی بھی تو اس سے زیادہ ہوگی نا. تو میری ہمدردی اور دعائیں زیادہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو میں آپ سے گلہ کر رہا ہوں نا، میں آپ کو دراصل کوئی نقطہ سمجھا رہا ہوں. عام طور پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیشنٹس کے فیملی ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیشنٹ انڈو ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو پھر انہیں خوش رکھنا چاہیے اور خوش کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے. نہیں، ہم بالکل نہ تکلیف پہنچائیں گے، نہ تکلیف پہنچانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے حالات اور زمینی حقائق کے مطابق بات کریں گے. اگر ٹریٹمنٹ ختم ہوا ہے تو عمرے حج پہ جانے پہ، ویکیشن پہ جانے کی، نئی گاڑی لینے کی یا مریض پر دوسرے انعام و اکرام کی بارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.